لا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے کل ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے جیسے ہی ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے ایک بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے آمین کہا۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ ملے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے رب تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان، اس سے اب مطلب کیا بنے گا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس وقت اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا بعض اوقات۔ فرمایا اگر بڑھاپے کی اس سٹیج کو پہنچ چکے ہیں کہ ان کا ذہن وہ بچوں والا بن گیا ہے، بار بار چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرو، اس نے سلوک کرو، ان کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ تمہیں پالتے تھے، تم غصہ کرتے تھے، تم مارتے بھی تھے، لیکن پھر بھی ماں باپ تم سے کیا کرتے تھے؟ پیار کرتے تھے۔ فرمایا بالکل اسی طرح اب وہ بڑھاپے میں ہے، بڑھاپے میں اب آپ کا کام بنتا ہے اگر وہ غصہ بھی کرے، بلا وجہ ضد بھی کرے، پھر بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، جتنا ہو سکے پیار سے پیش آئیں۔ لیکن آج افسوس، میرا آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، کیسے بدتمیزی کے ساتھ، کیسے اونچی آواز سے بولتے ہیں۔ بات ماننا تو رہا اپنی جگہ، جو بات ماننا رہا اپنی جگہ، لیکن اونچی آواز سے بولنا، بدتمیزی کرنا، اونچی آواز سے جواب دینا، اور بعض اوقات تو انسان حد سے بالکل باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی بالکل مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام پہنچا کہ اللہ کے پیغمبر، فلاں شخص جو ہے نا وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، تکلیف میں ہے سخت سے، نہ وہ اس کی صحت بحال ہو رہی ہے اور نہ اس کی جان نکل رہی ہے۔ فرمایا اس کی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ بتایا گیا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ یا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ خیر جب پہنچے تو اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا تو اس سے ناراض ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا، بڑا اس نے مجھے ستایا، بڑا اس نے ستایا، مجھے مارتا پیٹتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، میرے پر بڑے اس نے ظلم ڈھائے ہیں، میں اس کو کبھی نہیں معاف کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے تو معاف کر دے۔ وہ کہنے لگی کبھی بھی نہیں معاف کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ایسا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ اور اس مائی کے بیٹے کو اٹھاؤ اور اس آگ کے اندر ڈال دو کہ ماں کا جو نافرمان ہے
ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا اس کا یہی علاج ہے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، فوراً ماں تڑپ اٹھی کہ اللہ کے حضور، اے اللہ کے پیغمبر، خدا کا واسطہ ہے یہ کام نہ کرے، آخر وہ ہے تو میرا بیٹا، میں اسے معاف کرتی ہوں. دیکھو ماں کے دل پھر بھی کتنے نرم ہوتے ہیں، کتنے نرم ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم کتنے سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں لا تقل لہما اف، ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اف نہیں کہنا، لفظ اف نہیں کہنا، بلکہ مطلب کیا ہے، لا تقل لہما اف، ان کے سامنے ایسی بات بھی نہ کرو جو ان کو ناگوار گزرتی ہے. جو بات ان کو اچھی نہیں لگتی وہ بات بھی ان کے سامنے نہ کرو. اگر وہ غصہ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو اپنے ماتھے پہ تیور بھی نہ چڑھاؤ، ماتھے پہ بل بھی نہ لاؤ، ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرو، غصے کا اظہار بھی نہ کرو. یہ مطلب ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ڈانٹنا تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے ماں باپ جو ہے ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں. یہ تو کچھ حصہ میں نے عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ، یہ سبق آج کا تو ہمارا مکمل ہو گیا. اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ، کل پرسوں ایک دوست نے توجہ دلائی ٹوپی کی طرف، کہ مسجد میں جب آتے ہیں تو ہر ایک کے پاس اپنی ٹوپی ہونی چاہیے. دیکھو جب آپ کسی وڈیرے کے پاس، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں یا دعوت ولیمہ پہ جاتے ہیں تو کیسے بن سنور کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جو کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے، اس کی بارگاہ میں آتے ہیں. اور آتے بھی کس لیے ہیں؟ اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کلام کرے تو قرآن پاک پڑھو. جب تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کلام کرے تو کیا کرو؟ قرآن پاک پڑھو. اور جب تم چاہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں، باتیں کروں، تو فرمایا نماز پڑھو. یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے آتے ہیں. تو اس وقت ہم بری حالت میں کیوں آتے ہیں؟ اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے. ہاں جوتے کا پہنے کہتے ہیں، کیونکہ جوتے تو ہم نے ویسے ہی باہر اتارنے ہوتے ہیں. اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے جوتے وہ لے کے آئے جو آپ کے جوتے اٹھائے نہ جائیں، کیونکہ آپ کا آج کل رواج چل پڑا ہے مسجد میں جوتے اچھے لے کے آؤ، واپسی پہ نہیں ملیں گے. تو اس لیے کئی دوست ہوتے ہیں جو مسجد میں اس غرض سے آتے ہیں کہ چلو جوتے بنا لیں. تو کپڑا اچھا ہونا چاہیے. مسجد کے اندر جس کیفیت میں آنا ہے اچھی وضاقتہ میں ہو. اور پھر ٹوپی چھوٹی سی چیز ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ٹوپی اپنے پاس رکھیں. مسجد کے اندر سے ٹوپیاں اٹھاتے ہیں اور یہاں سے آ کے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے مسجد میں ضرورت کے لیے رکھی جاتی ہے کہ کوئی آدمی اگر بھول آتا ہے تو یہاں سے آ کے پہن لے، لیکن یہ یاد رہے کہ مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی ہیں یہ کمزور ہے. یہ کیا ہے؟ کمزور ہے، معیوب ہے. یا تو اس کے اوپر کچھ لکھا ہوگا یا کوئی پرانی ہو گئی ہوگی تو لوگوں نے یہاں لا کے رکھ دی ہوگی. اور بعض اوقات کتنا ٹائم دھلی بھی نہیں ہوتی. اور پھر بعض مسجدوں میں تو ٹوپیوں کے بجائے ٹوکریاں رکھی ہوتی ہیں، ٹوپیوں کے بجائے ٹوکریاں رکھی ہوتی ہیں وہ پٹھے کی. آج کل جب اتنی اچھی ٹوپیاں موجود ہیں تو ان پٹھوں کی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے. اسی طرح یہ پلاسٹک کی ٹوکریاں عام طور پہ مسجدوں میں وہ سبز پلاسٹک کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، ٹوکریاں، وہ سر پہ رکھ کر نماز پڑھنا وہ بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹوپیاں پہنو یا نہ پہنو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویسے تو ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے. جو شرعی مسئلہ ہے نا کہ ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے ہو جاتی ہے، فرضیت ادا ہو جاتی ہے، سنت کی کمی رہ جاتی ہے. اور سنت کوئی عام چیز نہیں ہے.
اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہو، ذرا بول دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا شوق سے بولا کرو، زور سے بولا کرو، محبت کا اظہار کیا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر ڈھانپ کے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر وقت سر ڈھانپ کے رکھا کرتے ہیں. تو سر ڈھانپ کے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. اور سر ان ٹوکریوں سے نہیں ڈھانپنا چاہتا، ٹوکریوں سے نہیں ڈھانپا جاتا، اچھی ٹوپی ہونی چاہیے. تو یہ اگر سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب. ٹوپی نہیں ہوگی تو ثواب کم ہے، نماز ہو جائے گی. تو لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ٹوپی اگر انسان اپنے پاس لازم رکھے، اپنے ساتھ لازم رکھے، تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی اظہار ہوتا رہے گا. نماز کا وقت ہو یا نماز کے علاوہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی اظہار ہوتا رہے گا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کی ہر ادا کو اپنائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے عاشق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کیوں نہیں اپناتے؟ اداؤں کو بھی اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی تو سر ڈھانپ کے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کبھی نہیں کتراتے تھے. تو آج ہمیں یہ بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. اسی طرح بہت سارے ایسے امور ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.